السلام علیکم سامعین گرامی، آج ہم آپ کو ایک سبق آموز کہانی یا واقعہ سناتی ہوں کہ جب آسمانی آفت آتی ہے تو اس کا تدارک سوائے اللہ سے رجوع کے یا توبہ کے علاوہ کوئی حال اس کا نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ جو کہ نہایت ہی اچھا تھا، اس کے علاقے میں قحط سالی کا سامنا ہوتا ہے۔ بادشاہ اپنا سارا خزانہ لٹا دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے قحط کا سامنا ہوتا ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا۔ بادشاہ پریشان ہوتا ہے تو بادشاہ کا مشیر اسے ایک مشورہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت کہ ہم سب مل کر ایک محفل رکھتے ہیں جس میں ہم استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، کیونکہ یہ آسمانی آفت ہے، اس کا حل ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر بادشاہ کو ایک کہانی سناتا ہے چھوٹی سی کہ بادشاہ سلامت ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے جو کہ بہت ہی منصف یعنی کہ انصاف کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ لومڑی کہیں جا رہی ہوتی ہے اور اپنے بیٹے کو یعنی کہ اپنے بچے کو بادشاہ کے پاس چھوڑ کے جاتی ہے کہ کہیں دوسرے جانور اس کو نقصان نہ پہنچائیں۔ حالانکہ بادشاہ شیر ہی ہوتا ہے جو کہ جانوروں کو کھاتا ہے، لیکن اس کے باوجود لومڑی کو اس شیر پر بہت اعتماد ہوتا ہے۔ چنانچہ شیر جو ہوتا ہے لومڑی کے بچے کی بہت حفاظت کرتا ہے، جہاں بھی جائے اس کو ساتھ لے کے جاتا ہے۔ اتنی حفاظت کے باوجود ایک بار ہوتا ہے کہ اوپر سے چیل آتی ہے اور اس کے بچے کو اٹھا کے چلی جاتی ہے۔ پھر جب کچھ دنوں بعد لومڑی واپس آتی ہے، شیر سے اپنا بچہ مانگتی ہے، تو شیر کہتا ہے کہ سب جانور گواہ ہیں کہ میں نے تمہارے بچے کی کس طرح سے حفاظت کی ہے۔ جہاں بھی جاتا تمہارے بچے کو اپنے ساتھ رکھتا تاکہ کوئی دوسرا جانور اس کو نقصان نہ پہنچاتا، رات کو اس کی دیکھ بھال کرتا، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتا۔ میرا اتنا خیال رکھنے کے باوجود بھی آسمان سے ایک آفت آئی ہے اور تمہارا بچہ اٹھا کے لے گئی۔ آفت یعنی کہ چیل آئی ہے اور تمہارا بچہ اٹھا کے لے گئی، اور میں اڑ نہیں سکتا تھا کہ جا کے چیل سے اس کا بچہ لے آتا، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ پھر اس طرح سے لومڑی خاموش ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ وہ بادشاہ انصاف کرنے والا ہے اور اسے اعتماد بھی تھا۔ پھر وہ قدرتی آفت سمجھ کے چپ ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہانی سنانے کا مقصد مشیر کا صرف اور صرف یہ تھا کہ جب آسمانی آفت آتی ہے تو ہزارہ کوششوں کے باوجود بھی انسان کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ پھر بادشاہ کو مشیر کی بات بہت پسند آتی ہے اور بادشاہ ایک بڑی محفل کا اہتمام کرتا ہے جس میں وہ سب استغفار کرتے ہیں، توبہ پڑھتے ہیں۔ پھر کچھ ہی دنوں میں بارش آ جاتی ہے، قحط سالی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، کھیت سر سبز و شاداب ہو جاتے ہیں، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے اور گاؤں کے سب لوگ خوشحال ہو جاتے ہیں۔ اور بادشاہ کو مشیر کی بات چونکہ بہت پسند آئی تھی، بادشاہ اسے اپنا مشیر خاص بنا لیتا ہے اور ہر مشورے میں مشیر کی بات پر عمل کرتا ہے، اور پھر سے بادشاہ کا علاقہ خوشحال ہو جاتا ہے اور بادشاہ کی سلطنت بھی خوشحال ہو جاتی ہے۔